نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے قبل لحن کی دو قسمیں میں نے چند ویڈیو میں پہلے میں بتائی تھی۔ لحن موضوع تھا، پھر لحن کی دو قسمیں تھیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی تعریف اور قسموں کے ساتھ بتا دی گئی ہے اور آخر تک مکمل پڑھا دی گئی ہے، اور آج لحن خفی ہے۔ لحن غلطی کو کہتے ہیں مطلقاً، اور جلی کا الٹ خفی ہے۔ جلی صفات لازمہ اور مخارج اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنے کو کہتے ہیں، اور لحن خفی جو ہے، لحن خفی کا لغوی معنی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کے ہیں، اور ایسی غلطی کو علماء تجوید ہی پکڑ سکتے ہیں۔ اب علماء ایک تو معنوی اعتبار سے ہوتے ہیں، اور تجوید والے بھی تجوید کے عالم ہیں، معنی کیا جاننے والے، اور یہ بھی مطلقاً جیسے وہاں 8 سال کا کورس رکھا گیا ہے، تجوید میں بھی ماشاءاللہ 2 سال کا کورس رکھا گیا ہے، اور کچھ حضرات ہمارے پاس 3 سال پڑھتے ہیں، کچھ 4 سال پڑھتے ہیں۔ عجمی زبان کو سیدھا کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور آپ حضرات سے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان حضرات ہیں یا دیگر اور لوگ بھی، وہ قرآن کو اچھی انداز میں پڑھنے والے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ چاہے ضلع وائز ہو، صوبے وائز ہو، ماشاءاللہ مقابلے ہوتے ہیں، تو کس کو فرسٹ کیا جاتا ہے، کس کو پہلی پوزیشن ملتی ہے؟ جس کی آواز بھی ہو اور الفاظ بھی ہو، دونوں باتیں ہوتی ہیں نا۔ بندہ کہتے ہیں عطر ہو خوشبو نہ ہو، تو پھر تو وہ عطر نہیں ہوئی نا، وہ عام سرسوں کا تیل ہوا۔ سرسوں کے تیل کی بھی اور عام تیل کی بھی تو اپنی جگہ کوئی نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، لیکن ہم کس کو خوشبو سمجھتے ہیں؟ جو آپ کی روح کو تسکین دے۔ تو بندے کی روح کو جو تسکین دینے والا ہے، وہ بہترین قاری جو الفاظ کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آواز کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ جتنے لوگ تجوید پڑھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک بہترین آواز کو آئیڈیل سمجھ کر پھر ہمارے پاس تجوید میں داخلہ لیتے ہیں۔ آگے تو بات ہے قسمت کی، کہ جس کو اللہ تعالی نے ترنم دیا ہے، جس کی عقل تصور روحانی طور پر وہ وہاں پہنچتا ہے، وہ آئیڈیل کو اپنے تصورات میں لے کے آتا ہے اور اپنی آواز کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، استاد کی تعاون سے، اور اسی طرح بہترین لوگ جو آئیڈیل ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کی آواز کے تعاون سے اپنے قرآن کو ان کی آواز کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر والد کو، ہر بھائی کو، ہر ماں کو، ہر مسلمان کو، اور دیگر بھی جو قرآن پاک کو سننا پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں، سارے لوگ اچھی آواز کو پسند کرتے ہیں۔ کئی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں مکہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور 60 70 سالہ 50 سالہ کفر والی زندگی میں ڈوبے ہوئے لوگ اللہ کی کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سن کر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کو زیادہ تبلیغ کی یا ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کئی لوگ قرآن کا ترنم سن کے مسلمان ہوتے تھے، اور وہاں تو لوگ عربی ہوتے تھے، تو عربی والے جو عربی معنی سمجھتے تھے، اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لہذا الفاظ کی شکل میں اس پر محنت کرنا فرض عین ہے اور ضروری ہے۔ لہذا جن چیزوں سے معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ اس سے قبل اسباق گزر چکے ہیں، اور ابھی قرآن کے حسن و جمال میں جو کمی ہے وہ آج پڑھایا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک تو بندہ روزانہ غسل کرتا ہے، اور ایک ہفتے کے بعد کرتا ہے۔ جو ہفتے کے بعد والا غسل ہے، جمعے کے دن ہر مسلمان عبادت کے لیے اپنا حسن و زینت بناتا ہے، اور اس کی محنت جمعے کی نماز پہ نظر آتی ہے کہ اس بندے کا چہرہ آج باقی 6 دنوں سے زیادہ نورانی ہے۔ پھر سال کے بعد عیدین آتی ہیں، عید والے دن بندہ ہر روز بھی غسل کرتا ہے، جمعے والے دن بھی غسل کرتا ہے، مگر 365 دن کے بعد جو عید کے لیے میدان میں جا کر تیاری کرتا ہے، اپنا لباس حسن و زینت میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ مستحب عمل ہے اور سنت بھی ہے، تو وہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس نے اپنے جسم پر، اس نے اپنے لباس پر محنت کی ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو انسان وہی ہوتا ہے جو سال پہلے کا تھا، لیکن سال بعد وہ عید کی وجہ سے اپنے حسن و زینت میں اضافہ کرتا ہے،
خوشبوئیں لگاتا ہے اور وہ اپنے عید والے میدان میں ایک معطر شخصیت نظر آتی ہے، تو لہذا وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر، لباس پر بہت زیادہ محنت کی، اور اس کی محنت کی وجہ سے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی اللہ کی کلام اس کو بالکل جیسے کہ انسان ذاتی طور پر ہوتا ہے اپنے اندر سے اس کو یہ نہ سمجھے، بلکہ جس طرح روزانہ غسل کرتا ہے، پھر 7ویں دن غسل کرتا ہے، پھر 360 دن کے بعد وہ جو عید کے لیے تیار ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک کہ وہی شخص 18 20 25 سال کے بعد جب دولہا بنتا ہے تو وہ اپنے عیدوں سے، جمعوں سے، روزانہ کے اعتبار سے زیادہ حسن و جمال والا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر زیادہ خرچی کرتا ہے اور خرچ کی وجہ سے وہ زیادہ حسن و جمال والا نظر آتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کی بھی ایسی ہی صورت ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، بچی، بہن، ہر کسی کے گھر میں ہے، وہ 15 16 20 سالہ اسی گھر میں وقت گزارتی ہے، اسی گھر میں چچا آتے رہتے ہیں، اسی گھر میں خالے آتی رہتی ہیں، پھوپھیاں آتی رہتی ہیں، دیگر اکابرین آتے رہتے ہیں، مگر جس دن اس کا دلہن بننے کا وقت آتا ہے تو پھر اسی دلہن کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، گو اس نے اپنا بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے، اپنے حسن میں اضافہ کیا ہوتا ہے، گو نقلی طور پر کیا ہوتا ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھ لو، یہی اللہ کی کلام جہاں ان کی صفات لازمہ اور مخارج پر محنت کرنی ہے، معنی یہ قرآن کی ذات پر محنت کرنی ہے، وہ تو ان کے خلاف پڑھنا تو لحن جلی کہلاتا ہے، مگر قرآن کے حسن و جمال میں اضافہ کرنا، اور قاری قرآن جب اللہ کی اس کلام میں اس کے ترنم میں، اس کے نغمہ سرائی میں اضافہ کرتا ہے تو یقیناً دور دور سے اس قاری کی آواز کو لوگ سننے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح اس دلہن کو بناؤ سنگار کرنے کے بعد اپنے وہی عزیز و اقارب جو پہلے بھی آتے ہیں مگر وہ عام حالت میں آتے ہیں، لیکن اس دن خاص حالت میں آتے ہیں، اسے کوئی تحفے تحائف کی بھی دے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھنے کے لیے بھی دور دور سے آتے ہیں، اور اس کے حسن کی باتیں پورے معاشرے میں ہوتی ہیں۔ تو آیا وہ قاری قرآن جو اپنے سینے اور زبان سے معطر کر کے اللہ کی کلام سے اپنی زبان کو لحن جلی سے بھی بچاتا ہے اور لحن خفی سے بھی بچاتا ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو حسن و جمال میں وہ شخص اضافہ کر رہا ہے، تو یقیناً دور دور سے لوگ اس قاری کی بات کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ضلع والی اوقاف کی مسجدوں میں بھی جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، صوبے میں گورنر ہاؤس کی جو 7 بادشاہی مسجد ہے وہاں اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر عمرے اور حج کی نیت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پوری دنیا کا بہترین پڑھنے والا قاری عبدالرحمن سدیش، قاری شریم اور دیگر حضرات جو قرآن کو خوبصورت پڑھتے ہیں، یقیناً آپ جب وہاں جاتے ہیں تو اللہ کی کلام کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم ہو کے آتے ہیں، گو آپ معنوی اعتبار سے اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہاں 26 27 لاکھ لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں، ہاں یکسو ہاتھ باندھ کر ہزاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قاری قرآن اللہ کی کلام کو تمام لحنوں سے پاک کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سینہ بھی اللہ کی کلام پر ایسا معطر ہوتا ہے، ایسی اس کی اس قرآن پر ریاضت ہوتی ہے کہ بغیر کسی لکنت کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ باللطف فی النطق بلا تعسفی، بڑے نرم مزاجی سے اور نطق و گویائی سے، بغیر کسی بے رغبی کے شکار ہونے کے اللہ کی کلام کو وہ ایک رواں دریا کی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک عام سے عام گناہگار شخص بھی اللہ کی کلام کو سن کر نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوا ہوتا ہے، اور یقیناً جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اللہ سے معافی کا طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ وہ یقیناً وہاں حج عمرے میں طواف کر کے جب واپس آتا ہے اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے، جاتے ہوئے بوجھل ہوتا ہے، آتے ہوئے ہلکا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں اس کے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ قرآن کا سننا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایسے ترنم اور ایسے خوبصورت آواز میں وہ اللہ کی کلام کو جب اپنے کانوں سے ڈالتا ہوا دل میں اتارتا ہے تو آنکھوں سے یقیناً آنسو نکلتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو عجم میں ہیں نا، تو عجم کو تو زیادہ طاقت چاہیے قرآن کی اصلاح کے لیے، زیادہ وقت چاہیے، وہ بھی لوگ سیکھ کر پڑھتے ہیں، تو ہمارے عجم والے لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ میں اتنے دنوں سے محنت کر رہا ہوں، یقین جانیے ایک میری ویڈیو 12 15 16 بندے دیکھتے ہیں اور یقیناً ان کی اصلاح ہو رہی ہوگی، میں ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں، لیکن آپ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے اس لیے نہیں سنتے۔ یقیناً اصلاح کریں گے تو سنیں گے، اور اگر اصلاح نہیں کریں گے تو نہیں سنیں گے۔
आप दीन की कोई बात भी करने वाला खड़ा होता है, तबलीगी जमात वाला साथी खड़ा होता है, आलिम उलमा हजरात दर्स कुरान दे रहे होते हैं मस्जिद में, और इनके मुकाबले में एक ढोल ढमक्का हो, एक तमाशा हो, तमाशे में आपको ज्यादा बंदे नजर आएंगे मगर अल्लाह की बात सुनने के लिए चंद लोग वहां होंगे। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये अल्लाह के कलाम को सीधा करने के लिए इसकी बुनियाद दीन है। हम दीनदार लोग हैं, मगर दीनदार लोग भी जो वो बन चुके हैं, कहते हैं बस हम बन चुके हैं, बस वो क्या कहते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, खुद भी ठीक है, बस सब ठीक है। तो फिर हदायत किसके लिए है? ये अल्लाह पाक की कलाम में तमाम की तमाम हदायत मौजूद हैं, और अल्लाह की कलाम को सीखने के लिए इल्म तजवीद का होना निहायत जरूरी है। पहले तो लाजिम चीजें थी जिससे माना बदलता था, वो लहन जली थी, अभी लहन खफी है। लहन खफी का लग़वी मानी छोटी और पोशीदा गलती के हैं, और ऐसी गलती को उलमाए तजवीद ही पकड़ सकते हैं, यानी जो तजवीद को जानने वाले हैं। आलिम का माना होता है जानने वाला, एक उलूम फ़िक़ह के अंदाज में फ़िक़ह के मसाइल को समझता है, और एक आलिम उलमाए तजवीद में से लोग होते हैं जो तजवीद के आलिम होते हैं, उसको जानने वाले होते हैं। फ़िक़ही तौर पर भी एक मुफ्ती का होना ज़रूरी है, और तजवीद के अंदाज में भी तखस्सुस फिल क़िरात जिसे कहते हैं, जिसने क़िरात में फतवे जो हैं वो 7 क़िराआत पर उबूर हासिल करने के बाद जो उसमें से मसाइल अखज़ करके फतवा लगा सकता है कि ये पढ़ना हराम है हलाल है, हम उसको अपने सर का ताज समझते हैं यकीनन, चाहे कोई फ़िक़ही एतबार से है चाहे कोई इस एतबार से है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करना नसीब फरमाए, और उलमा की कदम बोसी करते हुए इनके करीब हो जाया करें कि ये मेरा पढ़ना हलाल है या हराम है। एक होता है इल्मुल फ़िक़ह के अंदाज में आलिम, एक होता है इल्म तजवीद के अंदाज में आलिम। इन दोनों की कदर कीजिए, दोनों के पास आए, एक लफ्ज़ के एतबार से, एक माना के एतबार से। और इस्तिलाह में, यानी ये तो था ना लुगत में, और इस्तिलाह कहते हैं क़िरात की ज़बान में सिफ़ात आरज़ा जिनको मुहस्सिना, यानी ये अल्लाह की कलाम को हुस्न देने वाली सिफ़ात है, मुज़य्यना ज़ीनत देने वाली, मुहल्लिया ज़ेवर पहनाने वाली भी कहा जाता है। यानी कुरान के लफ्ज को ये जो सिफात आरज़ा है, यानी जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिए, इदगाम का बयान, मद का बयान, इख्फा, इज़हार, इदगाम, इक़लाब, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक सिफात आरज़ा से है। इसके बाद मैं इंशाअल्लाह कोई मौका आएगा तमाम सिफात आरज़ा का नाम लिख के दूंगा कि उनमें से पहले हमने कौन सी पढ़ ली है और कौन सी बकाया है। तो अब ये जो आरज़ा सिफात है ना, इनको मुहस्सिना, मुज़य्यना, मुहल्लिया भी कहा जाता है। सिफात आरज़ा तो मजमूई नाम है, फिर इस सिफात आरज़ा को मुहस्सिना, मुज़य्यना, मुहल्लिया भी कहा जाता है। इनमें गलती करने को लहन खफी कहते हैं। खफी का माना छोटी गलती कहते हैं, पोशीदा गलती कहते हैं। ये इल्म जो पढ़ेगा उसे समझ आएगी, जो ये इल्म नहीं पढ़ेगा उसे समझ नहीं आएगी। क्योंकि लहने जली कोई करेगा ना तो आम आदमी भी समझ जाएगा कि इसने हा को खा पढ़ा, आइन को गैन पढ़ा, हमजा को हा पढ़ा, तो ये आम आदमी भी समझ सकते हैं। और लहन खफी वो होती है कि इसको पढ़ोगे तो समझोगे, वरना आप नहीं समझ सकते। अब मिसाल के तौर पर लहन खफी कहते हैं जैसे इदगाम की जगह इजहार। अब इदगाम का कानून पढ़ा होगा और उसके मुताबिक अमलन आपको पता होगा कि इदगाम कहते किसको हैं, और फिर उनमें इजहार करना, वो करना भी आएगा। तो मिसाल के तौर पर लिखा हुआ ठीक है, मिसाल है मैं यक़ूलु, यहाँ नून का या में हमने इदगाम किया, लेकिन अब इसको कोई पढ़ता है मान यक़ूलु, मान यक़ूलु, अब इसने इदगाम की जगह क्या कर दिया, इजहार कर दिया। इसी तरह इख्फा न करना, ये भी इजहार करना। मिसाल के तौर पर आता है मिन क़बली का या युनफ़िक़ून, इधर इख्फा है, अब इख्फा न करना, फिर हो जाएगा युनफ़िक़ून मिन क़बली का, ये है इख्फा न करना। तो वह नून साकिन में भी है और तनवीन में भी है, जैसे शैइन क़दीर, अब इसी को कहते हैं शैइन क़दीर। ये तीनों लफ्ज़ों में मैंने इख्फा की जगह इजहार किया है। एक है इख्फा मअल गुन्ना और एक है इख्फा शफवी, जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, ये इख्फा शफवी है। अब इख्फा पहले नून साकिन तनवीन का था, अब मीम साकिन का, तो यहाँ पर भी अगर कोई पढ़ेगा वमा हुम बिमुमिनीन, ये इख्फा की जगह क्या हुआ, इजहार हुआ। लिहाजा आज का सबक यहाँ ही पर हम मुकम्मल करते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद आगे हम चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक हम असबाब की ब्रेक लगाते हैं कि इदगाम की जगह इजहार,
پڑھ کر بول کر بتا دیا. اخفا نہ کرنا یعنی ادھر بھی اظہار کرنا، ہر قسم کے اخفا میں اظہار کرنا، تو اس میں بھی لحن خفی ہے. ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.